آپ پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں. ہماری 70 سالہ بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ریاستی بیانیے پر سوال اٹھائے اور لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرے یا بیدار کرنے کی کوشش کرے، فوراً کسی کونے سے، کسی چوراہے سے، کسی چوک سے آواز آتی ہے آپ ملک کا امیج خراب کر رہے ہیں. یعنی ہم نے مسائل کو ختم نہیں کرنا بلکہ ان پر خاموشی کی مٹی ڈال کر کسی شتر مرغ کی طرح ریت میں منہ دبا کر رکھنا ہے، کیونکہ اس تباہی پر چیخنے سے ملک کا امیج خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے. مسائل جوں کہ تو رہیں اور ہماری ہڈیوں کا گودا تک نکال کر کھا لیا جائے، ہمارے بچوں کا مستقبل برباد کر دیا جائے، مگر آواز نہ نکلے، امیج خراب ہو سکتا ہے. شرمین عبید چنوئی نے خواتین پر تیزاب پھینکنے کے واقعات پر فلم بنائی تو اس ملک میں بحث یہ نہیں تھی کہ اس ظلم کو کیسے روکا جائے، شور یہ تھا کہ اس سے تو ملک کا امیج خراب ہو گیا. خواتین کا چہرہ اور زندگی برباد ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہم غیرت مند جو ہیں، امیج خراب نہیں ہونا چاہیے. کسی نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے آواز اٹھائی تو اس بات پر گفتگو کرنے کی بجائے کہ بچیوں کی تعلیم ملک کی ترقی اور مستقبل کے لیے نہایت ضروری ہے، کوئی ضیاء الحق کی تیار کردہ مطالعہ پاکستان کا ڈسا محب وطن پکارا، یہ ملک کا امیج خراب کرنے کی بین الاقوامی سازش کا حصہ ہے. کسی نے صحت کے شعبے کی بربادی پر بات کی، کسی نے ملک میں شدت پسندوں پر ریاستی عناصر کی آشیرواد کا ذکر کیا، کسی نے بلوچوں، سندھیوں، مہاجروں، سرائکیوں، کشمیریوں، گلگت بلتستان کے باسیوں یا پشتونوں، حتیٰ کہ پنجاب کے متعدد علاقوں میں بسنے والوں کے حقوق پر بات کی. تو صحت کے شعبے میں اصلاحات، شدت پسندی کے انسداد یا حقوق کی عدم دستیابی پر بات چیت ہمارے پیش نظر نہیں تھی، بلکہ مدعا یہ تھا کہ یہ بات کر کے اصل میں اس ملک کا تشخص خراب کیا جا رہا ہے اور مسائل پر آواز اٹھانے والے نے ضرور کسی دوسرے ملک کے خفیہ ادارے سے پیسے پکڑ لیے ہیں. پھر ایک اور بیانیہ آج کل ایوان حکم و اقتدار سے ہمارے کانوں کی زینت ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کی جانب کوئی شخص توجہ دلائے تو فوراً کہیے کہ پاکستان ایک گھر ہے اور ہم سب اس گھر کے باسی اور گھر کے لوگ اپنے مسائل پڑوسیوں کو نہیں بتاتے، کیونکہ اس سے گھر کا امیج خراب ہو جاتا ہے. مقصد پھر وہی ہے، بات مت کیجیے. یعنی گھر کے لوگوں سے بات کرنے کا کوئی معجزاتی طریقہ ڈھونڈ لائیے اور کسی بھی عوامی فورم پر بات نہ کی جائے، امیج خراب ہو جائے گا. ملک کے وردی پوش حکمرانوں کی جانب سے آج کل ایک اور طریقہ واردات یہ ہے کہ زر خرید دفاعی تجزیہ کاروں کی شکل میں مسخروں کو پیسے دے کر 5th جنریشن وار کا نعرہ لگا دیا جائے. یعنی اگر کوئی شخص بطور شہری کسی ریاستی پالیسی یا حکمت عملی پر تنقید کرے تو فوراً اسے غیر ملکی ایجنٹ قرار دیا جائے اور ملک کی بربادی کی ذمہ دار ان پالیسیوں پر نظر ثانی کی بجائے ایسی آوازوں کو خاموش کرایا جائے تو عوامی شعور میں اپنا کسی طرح کا کوئی حصہ ملا سکتی ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 5th جنریشن وار کا مطلب مجھے تو خیر آج تک سمجھ نہیں آیا. مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اب یہ ہماری 5th جنریشن ہے جو وار میں ہے، اور یہ جن کی طرف سے یہ نعرہ لگتا ہے، مزے کی بات ہے کہ انہیں کی پالیسیوں کی وجہ سے. پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کے بدترین ممالک میں شامل ہو جائے تو ملکی امیج خراب نہیں ہوگا، مگر آپ نے جس دن اس بربادی کا تذکرہ کیا تو ملک کا تشخص برباد ہو جائے گا. پاکستان صحافیوں پر حملوں اور تشدد کے اعتبار سے دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دے دیا جائے، لیکن اگر آپ نے اس موضوع پر بات کی تب ملک کی تشخص کی دھجیاں اڑ جائیں گی. پاکستان میں عالمی دہشت گرد امریکی حملوں میں مارے جائیں تو ملک کا تشخص بحال رہے گا، لیکن آپ نے جس روز ان دہشت گردوں کی ملک میں موجودگی پر سوال اٹھایا، آپ ریاستی اداروں کی نظر میں ملک کے تشخص کو تباہ کرنے کے مشن پر سمجھے جائیں گے. داخلی سلامتی کے اعتبار سے پاکستان کا شمار نائجیریا، یوگنڈا اور صومالیہ کے ساتھ ہونے لگے تو چلے گا، مگر آپ نے اگر اس بین الاقوامی رپورٹ کا ذکر تک کیا تو اسے ملک کے امیج پر حملہ تصور کیا جائے گا. خفیہ اداروں کے ہاتھوں غیر قانونی طور پر لاپتہ کیے جانے والے افراد واپس لوٹیں، چیخ چیخ کر کہیں کہ انہیں ان اداروں نے اٹھایا، اپنے جسموں پر تشدد کے نشانات دکھائیں، اور جواب میں ریاستی اداروں کے ہاتھوں اغوا کے ان واقعات کی مذمت کرنے کی بجائے فوراً کوئی زور سے کہے گا کہ یہ پاکستان کی امیج کو خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جھوٹ بولا جا رہا ہے. ملکی میڈیا پر اس عسکری اسٹیبلشمنٹ کا مکمل قبضہ ہے اور درست اطلاعات اور معلومات تک رسائی ایک منظم انداز سے کنٹرول کی جاتی ہے. عوام تک بیانیہ وہی پہنچتا ہے جو GHQ طے کرتا ہے.
ٹھیک یہی بے خبری ہم نے سن 1971 میں دیکھی تھی، جب جنرل نیازی نے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے والے پہلے مسلمان جنرل ہونے کا اعزاز اپنے نام کرنے سے چند گھنٹے قبل سینہ پھلا کر کہا تھا کہ وہ آخری سانس تک لڑیں گے، اور ہمارا مشرقی بازو کٹ جانے اور 90,000 سے زائد فوج قید ہو جانے کے وقت بھی ریڈیو پاکستان سے جنگ کھیڑ نہیں زنانیاں دی جیسا گانا چلایا جا رہا تھا، کیونکہ اس وقت بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی تھیں۔ اس تباہی کی وجوہات، ذمہ داروں کا تعین اور اس سے سبق لینے کی کوئی بات، کوئی مفصل معلومات آج تک اس قوم کو نہیں بتائی گئی۔ اگر کوئی اس پر آواز اٹھائے گا تو ملک کا امیج خراب ہو جائے گا۔ پیرس میں دہشت گردوں کی مالی معاونت کے انسداد کی ٹاسک فورس میں اس بار پاکستان کو دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے زیر نگرانی ممالک کی فہرست میں شامل کرنے پر بحث ہوئی۔ وزیر خواجہ آصف صاحب اور حکومت اس بابت 3 مہینے کے لیے بچ گئے کا اعلان کر کے لڈیاں ڈالتے دکھائی دیے۔ جرنیلوں کے گیت گانے والے بھنگڑے ڈال کر بتا رہے تھے کہ فوجی سربراہ کی کوششوں پر پاکستان کو فی الحال اس فہرست میں نہیں ڈالا گیا۔ ہمارے جشن دیکھیے، امریکہ جس کے لیے ہم نے ڈالر لے کر جہاد کیا اور اپنے ملک کی سالمیت خطرے میں ڈالی، اب وہی ہم سے توہین آمیز رویے میں بات کرتا ہے۔ ہمارا امیج خراب نہیں ہوتا۔ آج کل اس بات پر جشن منایا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کی معاونت والی واچ لسٹ میں ہم نہیں ڈالے گئے۔ فی الحال ہم اس پر خوش ہیں اور بے انتہا خوش ہیں۔ ہمارا امیج دنیا بھر کے سامنے بے انتہا بلند ہوا ہے۔ یہاں کچھ سوال ہیں جو آپ سب سے پوچھے جانا چاہیے۔ آج عالمی برادری کے سامنے اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہی کہ پاکستان کو دہشت گردوں کا معاون کہا جائے یا نہیں۔ اس تباہی، بلکہ ہر روز ایک نئی تباہی کا باعث بننے والی پالیسیوں پر بات کرنے سے پاکستان کا امیج خراب ہو جائے گا۔ یعنی پاکستان کا امیج اس فہرست میں آنے سے خراب نہیں ہوگا، بلکہ اس پر بات کرنے سے خراب ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو آئیے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں، امیج اچھا ہو جائے گا۔ دوسرا سوال، پاکستان کا امیج بہتر کیسے ہوگا؟ ہم شتر مرغ کی طرح منہ ریت میں چھپا لیں اور ریاستی پالیسیاں بنانے والوں پر بات نہ کریں، یا اب پوری قوت سے دستوری دائرے میں رہتے ہوئے اس دیش کی باغ ڈور ان بلاؤں سے واپس لی جائے تاکہ امیج واقعی میں بہتر ہو؟ کیونکہ امیج بولنے سے خراب نہیں ہوتا، امیج ان لوگوں کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے۔ اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے۔